سرکار کی سنت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی مبارک پر امامہ شریف کا تاج سجایا. چینجنگ چاہ رہا ہوں ابھی, ناؤ, ناٹ اونلی ٹوڈے, ناؤ, کیونکہ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ میرا نیکسٹ مومنٹ, نیکسٹ گھڑی میری کہاں ہے. میں زمین پہ ہوں کہ میں زمین پہ ہوں کہ زیر زمین ہوں, میں نہیں جانتا. ابھی میں مسٹر ہوں, کل محروم ہو جاؤں گا, تو میں نہیں جانتا. ابھی بے پردگی کر رہی ہو آپ, اب بھی اس وقت توبہ کر لیجئے, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, مرنا پڑے گا. اب بھی اپنے اندر چینجنگ لیا, آپ توبہ کر لیجئے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. سچی توبہ کر لیجئے, یا اللہ میں توبہ کرتی ہوں, آج کے بعد بے پردگی نہیں کروں گی, میں شرعی پردہ کروں گی, الحمدللہ میں نمازیں پڑھوں گی, میں اپنی طہارت کا, اپنی پاکیزگی کا خیال رکھوں گی, اور غیر محرم سے ایسے بھاگوں گی جیسے سانپ سے بھاگتا ہے کوئی, اس کی نظر سے اپنے آپ کو بچاؤں گی. میں بچاؤں گی اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر سے, چاہے وہ مارکیٹوں میں ہو یا کہیں بھی ہو. جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے, جو رولس اینڈ ریگولیشن شریعت نے دیے ہیں اسلامی بہن کو گھر سے نکلنے کے, اور جس کنڈیشن پر نکلنے کے, ان رولس اینڈ ریگولیشن اور اس فریم کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کا ذہن بنا لیجئے. انڈر فریم میں رہنا پڑے گا. اسی طرح بے نمازی, اب بھی اسی گھڑی اگر آپ نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی, جہاں بھی آپ ہیں اب بھی عشاء پڑھ لیجئے. پچھلی جو قضائیں ہوئی ہیں وہ ادا کرنے کی نیت کر لیجئے, اور جو نمازیں قضا کی ہیں ان کی توبہ کر لیجئے, جو گناہ ہو ان کی توبہ کر لیجئے, توبہ کر لیجئے. ابھی آپ میری بات سنی اسی طرح رہیں کہ آپ چینل دیکھ رہے ہوں گے اور مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے, ورنہ آپ میری بات اسے سن ہی نہیں رہے. اس میں مدنی چینل دیکھنے والے میرے ناظرین سے ڈائریکٹلی ایڈریس ہوں کہ آپ اپنے اس اسکرین پر بالکل پابندی لگا دیں کہ اب میری اسکرین کے اوپر کوئی بھی عورت نہیں دیکھوں گا, میوزک نہیں سنوں گا, گانے باجے نہیں سنوں گا, فلم نہیں دیکھوں گا. نو نتھنگ, نیور. اب پاسبل نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اب اپنے گھر کو نیکی کا, پرہیزگاری کا, تقوی کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں. میں ایک مسلمان ہوں, میرے گھر میں اسلام ہونا چاہیے, میرے گھر میں اسلام کا سسٹم ہونا چاہیے. اینٹی اسلامک موومنٹ میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی اپنی مینٹلٹی ہونی چاہیے. اور میں وہ کون سی نئی بات کر رہا ہوں, وہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں. اس وقت کتنی تباہی مچی ہوئی ہے دنیا کے اندر, کتنی تباہی مچی ہوئی. آپ خود غور کیجئے. آخر آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ آپ چلے میل کر دیجئے مجھے, بھائی تم خالی ہم کو چینجنگ کرنے کا بولتے ہو, یہ سولوشن ہے. آپ چلے feedback@madnichannel.tv پر آپ مجھے سولوشن میل کر دیں کہ جناب یہ سولوشن ہے, یہ سولوشن ہے, یہ سولوشن ہے. میں کہتا ہوں آپ سود کو اس وقت ہمارے کلچر سے نکال دو, انشاءاللہ عز و جل آپ کو سولوشن ملے گا. یہ سود نے برباد کیا ہے. آپ حدیثیں دیکھیے, آپ مجھے سولوشن دیں گے, لیکن سولوشن دیتے وقت حدیثوں کا مطالعہ کر لیجئے گا, قرآن پاک کی آیت کا مطالعہ کر لیجئے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, رشوت بڑھے گی تو یہ بڑھے گا, سود بڑھے گا یہ بڑھے گا, زنا بڑھے گا, بدکاری بڑھے گی تو یہ بڑھے گی, کہ ساری چیزوں کے پیچھے یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. لائک دس. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈا پانی پیو گے تو گلے میں درد ہوگا, آپ بولو میں ٹھنڈا پانی پینا بند نہیں کروں, گلے کا درد بھی صحیح ہو جائے, ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ تو نادانی ہے. اور بالکل عجیب و غریب ہے کہ ایسی حالت میں بھی آدمی کہے کہ مولانا دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو. آپ سر کو دیوار پہ مارو اور بولو مولانا دعا کرو, میرا سر نہیں پھٹے. یار یہ کیا, اس کو کیا بولیں گے آپ؟ آپ پانی کے اندر غوطہ لگائیں اور کہیں میں پانی میں غوطہ لگانے جا رہا ہوں, مولانا دعا کرنا میرا بال گیلا نہیں ہو. یہ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ پہلے خود کچھ دوا کرنی پڑے. میں کہتا ہوں جو چینجنگ لانے پر ڈیبیٹ کرتے, جو چینجنگ لانے پر باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ خود اپنے اندر بھی چینجنگ لائیں. میں اس وقت آپ سے کلام کر رہا ہوں, الحمدللہ عز و جل مجھے میری عادت پتہ ہے, مجھے میری عادتوں کے اندر کیا چینجنگ لانی ہے. اس وقت میری نیتیں میں جانتا ہوں, آپ کی نیتیں آپ جانیں. بولنے والا یہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا. دعوت اسلامی نے ہمیں عملی پیغام دیا ہے کہ بات کرنی ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. بات کرنی ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تو کوئی یہ سب کچھ وہ میں کیا ہوں میں جانتا ہوں, لیکن بات جب کی جا رہی ہے
تو اپنے اندر چینجنگ لانے کی میں خود نیتیں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اب یہ بھی اپنے اندر چینجنگ لاؤں گا، یہ بھی چینجنگ لاؤں گا، یہ بھی تبدیلی کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا. آپ بھی نیتیں کریں اور کوئی نیت کرے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ مدنی انعامات پکڑ لیجئے اپنے گھر میں، اپنی ذات پر، اپنے بچوں کی امی پر، اپنی بچیوں پر، اپنے بچوں پر، ابو پر، امی پر، سب کو مدنی انعام دے دیجئے. آپ کو چینجنگ کے لیے میں چلے جدول دے رہا ہوں، شیڈول دے رہا ہوں، ایک سلیبس دے رہا ہوں، ایک سلیبس دے رہے ہیں. آپ ایس پر مدنی انعامات، اس سلیبس پر آپ چلیں، عمل کر کے دیکھیں. 30 دن ہی دے دیں بھائی، گھر میں مدنی انعام کے نام پر 30 دن دے دیں کہ ٹھیک ہے مولانا ہم دعوت اسلامی والے ہم لوگ یہ 30 دن مدنی انعام پر عمل کر رہے ہیں. آپ خود چینجنگ دیکھیں گے. مدنی انعام کہاں سے حاصل کریں گے؟ ویب سائٹ سے لے لیں، www.dawatIslami.net. یار یہ بتاؤ گلا خراب ہے، دوائی آپ کے شہر میں نہیں مل رہی، آپ فون کر کے دوائی منگوا لیتے ہو دنیا بھر سے. صحیح، نیٹ کا دور ہے. نہیں نیٹ بھی نہیں ہے، بیمار ہیں، دوائی آپ کے شہر میں نہیں مل رہی ہے، مل رہی ہے تو مہنگی مل رہی ہے. آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی دوائی منگوا لیتے ہو، دنیا کسی کونے سے کپڑے پہننے، یار وہ کپڑے آج کل دیکھ رہے ہیں کپڑے ایسے ہیں ہمارے ملک میں نہیں مل رہے. فون کر کے اپنی مطلب کے 100 جوڑے منگوا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے جوتے منگوا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے دنیا بھر کا سامان دنیا بھر کے پیسنجر کے ذریعے آپ اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں. آپ اس وقت اپنے گھر کے اندر دیکھ لیجئے کتنا سامان وہ جو آپ نے منگوایا ہوگا دوسرے شہروں سے، ڈھونڈ کر لیا ہوگا. میں نیک بننے کا نسخہ دے رہا ہوں، دوائی ہے، نیک بننے کا نسخہ دے رہا ہوں. یہ پرسکرپشن ہے، یہ ایک پرسکرپشن ہے. اور یہ پرسکرپشن اس ڈاکٹر نے لکھا ہے جس کا نام میرے امیر اہل سنت مولانا محمد علامہ مولانا محمد الیاس قادری امیر اہل سنت ہے. یہ پرسکرپشن انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے مدنی انعامات لکھ کر دی ہیں. آپ اس کو دیکھیں، یہ وہ پرسکرپشن ہے جس میں آپ کی ظاہری بیماریاں اور باطنی بیماریاں انشاءاللہ دونوں دور ہوں گی. ایسے پیٹ کا کپلے مدینہ بھی ہے. لیجیے مدنی انعامات، انشاءاللہ اس پر عمل کیجیے. اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. آپ کے جہاں اردو نہیں سمجھتے انگلش میں موجود ہے، ٹرانسلیشن ہوا موجود ہے، آپ وہ ٹرانسلیشن کیا ہوا لے لیں تو چیز موجود ہے. پھر دلوں کا زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، روایتوں میں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اس کا علاج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا، قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرو. تو یہ اب موت کو یاد ٹائم نہیں ہے موت کو کیسے یاد کریں؟ تو ہم موت کو بھول گئے، جانا ہے، وہ آئے، موت کا وقت آئے گا اور ہم چلے جائیں گے. تو میں امید کروں گا مدنی انعام پر عمل کریں گے. اسی طرح یہ اتنی آفتیں بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں، ایک اور حل عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے درد مند اسلامی بھائی جو اس وقت چینل پر ہوں، میں بھی کہ میری اس مدنی التجا کو آپ ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں. چلیں زیادہ نہیں، رمضان سے پہلے بیفور رمضان آپ بھلے آپ جا چکے نہیں جا چکے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے جو میں عرض کرنے جا اس عمل سے ہمارے حالات درست فرمائے، آمین، اپنی رضا عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے. مسلمانوں پر جو اس وقت پریشانیاں ہیں، جو آفتیں ہیں، جو طوفان ہے، سیلاب ہے، یہ طرح کی جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور فرمائے. یہ اچھی نیتیں لے کر انفرادی اجتماعی طور پر صرف 3 دن کے قافلے میں سفر کر لیں. انشاءاللہ آپ سفر کر لیں پلیز، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سفر کر لیں، نیت کر لیں کہ اس وقت جو فائنینشلی کرائسس ہیں، بزنس کرائسس ہیں، کنٹری وائڈ کرائسس ہیں، ورلڈ وائڈ کرائسس ہیں، آپ کی مطلب کہ انڈیویجل لائف میں کرائسس ہیں، آپ کی مطلب کہ ہاؤس بالکل وہ فیملی کرائسس میں ہیں، آپ
واٹ ایور جس قسم کے آپ کے کرائسس بھی ہیں، آپ ہر کرائسس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں،